دین اسلام عفت و پاک دامنی کا دین ہے، طہارت و نظافت کا دین ہے، ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاک صاف زندگی گزارنے کا دین ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ادیان یہ عفت و پاک دامنی کا سبق دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام عفت و پاک دامنی کا سبق دے کر گئے۔ اسلام میں کوئی دن اس کی گنجائش نہیں ہے، ایک دن کی بھی، کہ اسے فسق و فجور کا دن منایا جائے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں جھوٹ بولا جائے۔ اسلام میں نہ کوئی جھوٹ کا دن ہے، نہ کوئی مذاق کا دن ہے، نہ کوئی بے شرمی اور بے حیائی کا دن ہے۔ اسلام میں سارے دن، پورا سال، 12 مہینے، ہر دن کا ہر لمحہ یہ شرم و حیا کا دن ہے، پاکیزگی اور پاک دامنی کا دن ہے، طہارت و نظافت کا دن ہے۔ اور یہ تعلیم تمام انبیاء کرام دے کر گئے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اس شرم و حیا کے راستے کو، پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کو اگر چھوڑا ہے تو انہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی ہے، اللہ کے نازل کردہ دین کی مخالفت کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے ایک سنہری تعلیم، سنہرا اصول یہ بھی ہم تک پہنچا ہے، سارے نبیوں کی یہ تعلیم، کہ جب تک آدمی کے اندر حیا باقی رہے، شرم قائم رہے، اس وقت تک وہ ہر غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، اسے اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہوتا ہے، اپنے بڑوں بزرگوں والدین کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بدنامی کا اسے ڈر ہوتا ہے، اور جس کے اندر شرم حیا ختم ہو جائے تو پھر اسے برائی سے روکنے والی، غلط راستے سے، غلط کام سے روکنے والی
کوئی چیز نہیں رہتی۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب کوئی آدمی شرم نہ کرے، حیا نہ کرے، شرم و حیا کا مادہ اس سے ختم ہو جائے، اس کی تربیت، اس کا ماحول اس کو بگاڑ دے، اس کی تعلیم اس کے کردار کو گندا کر دے، تو پھر فصنع ما شئت، جو دل چاہے، جو مرضی ہو وہ کرتا چلا جائے گا، اسے کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو نیکی کے رستے پر قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے روکنے کے لیے شرم و حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک بریک ہے، انسان کو روکنے والی چیز ہے، اس کو سوچنے پر مجبور کرنے والی چیز ہے۔ تو اسلام یہ شرم و حیا کا سبق دیتا ہے، اور اسلام میں یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ سال میں، مہینے میں کوئی دن وہ بے شرمی کے طور پر منایا جائے یا کسی اور گناہ کے طور پر منایا جائے۔ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، شرم و حیا ختم ہو جائے، کسی کا کوئی لحاظ پاس باقی نہ رہے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی سزا دنیا کے اندر بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، شرم و حیا ختم ہو جائے، اور ناپ تول میں کمی آ جائے، ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کی اور لوٹنے کی کوشش کرے، ایسے معاشرے میں، ایسی قوم میں، ایسے ملک میں پھر ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین کے اندر ایسے لوگوں کو دنسا دیا جاتا ہے، اور ان کے اندر اختلافات جنم لیتے ہیں، فتنہ اور فساد سر اٹھاتا ہے، ان کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کبھی سننے میں نہ آئی ہوں،
یہ دنیا کی سزا ہے۔ جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، شرم و حیا کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ فمن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی کا حکم دے گا، شیطان اس کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ تو بے حیائی کا راستہ اختیار کرنا، گناہ کا راستہ اختیار کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان جو ہے اپنے پیچھے لگا کر لوگوں کو، قوموں کو، معاشروں کو اس طرح تباہ و برباد کرتا ہے، اس طرح خراب کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پیروی سے ہمیں منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الآخر، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ ایمان اور حیا ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ملا دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ جب ایک ختم ہو جائے تو دوسری بھی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر حیا نہیں ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ صاحب ایمان مومن آدمی حیا کو اپنانے والا ہوتا ہے، حیا پر چلنے والا ہوتا ہے، بے حیائی کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اس کی صفات ہوتی ہیں جو اس دین کو، معاشرے کو، امت کو نمایاں کرتی ہیں۔ اور فرمایا اسلام کا اخلاق، اسلام کی تعلیم، اسلام کی علامت اور پہچان، صفت، یہ حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، کیونکہ برائی کے راستے سے، غلط قدم اٹھانے سے آدمی کو حیا ہی روک کر رکھتی ہے۔ اس کی جتنی حفاظت کی جائے اتنا ہی آدمی وہ خیر پر قائم رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو حکم دیا ہے کہ وہ حیا کو اپنائیں، اور اس کے لیے فرمایا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی چیز جو حیا پر دلالت کرتی ہے، فرمایا نظروں کو جھکانا، کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ تربیت کے حوالے سے، پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے
حیا کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے، اور یہ انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے، معاشرے کے اپنے مفاد میں ہے، معاشرے کا امن و امان اور سکون قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ خرابیاں جنم لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، کسی غلط طرف نہ اٹھائیں، اور اپنی عزت، اپنی پاک دامنی اس کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہ سے اور گناہ کے رستے سے دور رکھیں، بچائیں، تاکہ ایک اسلامی معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک صاف ستھرا معاشرہ، اسلام کا پسندیدہ معاشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ معاشرہ، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو، وہ معاشرہ قائم ہو سکے، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو۔ یہ اسلام کی اپنے ماننے والوں کو تعلیم ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، سچائی کو اپناؤ، اپنی پوری زندگی میں، تمام معاملات میں۔ اصدقوا اذا حدثتم، سچائی کو لازم پکڑو۔ اور فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور جب بھی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو، لین دین کے حوالے سے اور کسی معاملے میں، فرمایا کہ اس کو پورا کرو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، پوری امانت اسی طرح اس تک پہنچاؤ اس کے حقدار پر۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو اپنی زندگی کا پیکر بناؤ، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرو۔ اور فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کرو۔ وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھا کرو، تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تمہاری نظریں کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں۔ فرمایا کہ یہ 6 چیزیں اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور معاشرے کی بہتری اور کامیابی کا راستہ۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بخاری شریف کی روایت ہے، ایاکم والجلوس بالطرقات، فرمایا کہ لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بعض اوقات مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا اگر ضرور ہی راستے میں بیٹھنا ہو، کھڑے ہونا ہو، کوئی مجبوری ہو، فرمایا آتوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کو اس کا حق ادا کرو، راستے کے حقوق کا خیال رکھو، راستے پر بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے آداب کا لحاظ کرو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا غضوا ابصارکم، کہ آنے جانے والوں سے اپنی نظریں جھکا کر رکھو۔ یہ راستے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا، ادب بتایا ہے کہ بلا ضرورت راستے میں بیٹھنا، کھڑے ہونا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر کبھی کھڑے ہونا پڑے، بیٹھنا پڑے، تو پھر آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کو کسی قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہاری نظروں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا ہے، تربیت کی ہے، یہ ہے اسلام کی سنہری تعلیمات۔ تو اسلام میں کوئی دن بے حیائی کے طور پر، فسق و فجور کے طور پر منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں ہر دن شرم و حیا والا ہے، نیکی والا ہے، ایک دوسرے کے احترام والا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ کی اطاعت والا ہے، شیطان کی مخالفت والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کی پیروی والا ہے۔ کوئی دن وہ مادر پدر آزادی والا نہیں ہے، اور اگر کوئی معاشرہ، کوئی قوم اسلام کی ان تعلیمات کی پابندی نہیں کرتی، تو پھر دنیا کے اندر بھی اس کو اس کے برے نتائج بیماریوں کی شکل میں، مختلف عذابوں کی شکل میں دیکھنے پڑتے ہیں، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کے علاوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت کے لیے معافی کی گنجائش ہے، الا المجاہرون، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پر فخر کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں، بجائے شرمسار ہونے کے، بجائے نادم ہونے کے، بجائے توبہ استغفار کرنے کے اپنے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں، سرعام گناہ کرتے ہیں، کسی کا کوئی ڈر، خوف اور لحاظ نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔